شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے سربراہان حکومت کی کونسل کا 23واں اجلاس رکن ممالک کے درمیان وسیع تر اشتراک کے عزم کے ساتھ اسلام آباد میں اختتام پذیر ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے روسی وزیر اعظم میخائیل مشوستن کو کونسل کی چیئرمین شپ سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے پاکستان کی جانب سے ان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے کہا کہ SCO سربراہان کونسل کا آئندہ اجلاس 2025 میں روس میں منعقد ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے SCO سربراہ کونسل کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے اختتامی کلمات میں کہا کہ اجلاس میں رکن ممالک نے اپنی آنے والی نسلوں کے بہتر اور پائیدار مستقبل کے لیے مشترکہ عزم کو اجاگر کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ SCO کے اہداف اور مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان کی جانب سے مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے باہمی تعلقات کو سیاسی اختلافات سے بالاتر رکھتے ہوئے مشترکہ چیلنجز کو حل کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ میں ہاتھ ڈال کر اپنے عوام کے باہمی ترقی اور استحکام کے لیے کردار کا خیال رکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے باہمی تعلقات کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ غزہ میں جاری حالیہ نسل کشی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس وفاقی دارالحکومت میں ایک خوش آئند اقدام ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شریک ہونے والے تمام ممالک کے سربراہان کو اسلام آباد میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ SCO ممالک دنیا کی آبادی کا 40% ہیں۔ پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کا فروغ بہت ضروری ہے۔ آج کا یہ اہم اجلاس علاقائی تعاون بڑھانے کا ایک اہم موقع ہمیں فراہم کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے لوگوں کو بہتر معیار زندگی اور سہولتیں فراہم کرنی ہیں، جس کے لیے دستیاب مواقع سے استفادہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے کہا معاشی ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ شہباز شریف نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ ہمیں معاشی ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم عالمی منظرنامے میں تبدیلی اور ارتقاء کا سامنا کر رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال اجتماعی اقدامات کی متقاضی ہے اور ہم نے اجتماعی دانش کو بروقار لاتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ آج سیاسی روابط، گرین ڈیولپمنٹ کے شعبوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ معاشی تعاون کے لیے SCO ممالک کو نئی حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اس وقت پوری دنیا پر مرتب ہو رہے ہیں، جبکہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2022 کے سیلاب سے پاکستان بری طرح متاثر ہوا اور لاکھوں لوگ کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہوئے۔ لاکھوں ایکڑ زمین تباہ ہو گئی، جس سے زراعت متاثر ہوئی۔ سیلاب سے تباہی کے باعث معیشت کو بھی نقصان پہنچا۔ SCO ممالک کو اس حوالے سے بھی بہتر حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس کے دوران کہا افغانستان علاقائی ترقی اور استحکام کے لیے بہت اہم ملک ہے، لیکن افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا۔ عالمی برادری افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد پر توجہ دے۔ خطے کے ممالک میں ٹرانسپورٹ اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے بہت مواقع ہیں۔ پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ علاقائی ترقی کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ انتہائی اہم منصوبہ ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ خطے سے غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کو ترجیح دینا ہوگی۔ غربت معاشی ہی نہیں بلکہ اخلاقی مسئلہ بھی ہے، لہذا غربت کے خاتمے کے لیے بنیادی وجوہات کے حل پر توجہ دینا ہوگی۔